جو کسی نجومی باوے کے پاس، کسی جادوگر کے پاس، کسی پامس کے پاس آ جائے، صرف حال معلوم کرنے کے لیے سوال ہی کرے، صرف سوال کرے، بتاؤ میری قسمت کا حال کیا ہے، 40 دن تک اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے جس نے پوچھنے کے بعد مان لیا کہ یہ سچ کہہ رہا ہے، یہ لائنوں اور لکیروں کو پہچاننے والا، یہ روحانیت کو جانتا ہے، طرح طرح کے الفاظ بولے جاتے ہیں، جس نے تسلیم کر لیا اس نے اللہ کے قرآن کا انکار کر دیا، وہ قرآن کا منکر ہو گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے تو فرمایا تھا اب بدشگونی لینا شرک ہے، شرک ہے، شرک ہے، 3 مرتبہ فرمایا۔ اور یہ بدشگونی تو کافر لیا کرتے تھے، مومنوں کا تو کوئی رویہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صالح علیہ السلام جب انہوں نے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو، تم کیوں گناہ کرتے ہو، نیکیاں کیوں نہیں کرتے، تو انہوں نے جواب کیا دیا جو آج کل آپ بھی جواب سنتے ہیں کہ پاکستان کا بیڑا غرق ہو رہا ہے تو پتہ ہے کون کر رہا ہے، یہ مولوی کر رہے ہیں۔ کیوں؟ یہ نہ ہو تو بڑے کام ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ یہ سمودی بھی یہی کہا کرتے تھے، قالوا طیرنا بک وبمن معک، تم جو نبوت کا دعویٰ کر رہے ہو نا، اے صالح تمہاری اور تمہارے ساتھیوں کی وجہ سے ہمارے ساتھ ایسا ہو رہا ہے۔ او بلے مانس، 47 سے مولوی صاحب کون آیا ہے جس نے آ کے حکومت سنبھالی ہو جس پہ آپ بلیم دے رہے ہو؟ اور یہی بات جو ہے فرعون کہا کرتا تھا، اس کی قوم کہا کرتی تھی، قحط سالی ہوئی فرعونیوں پر، تو کیا کہتے ہیں جب کوئی خیر پہنچتے کہتے ہیں یہ تو ہمارا حق تھا نا کہ ہمیں خیر مل گئی، آخر فرعون ہمارا رب ہے تو اس کی وجہ سے آئی ہو۔ اگر کوئی ان کو برائی ملتی کہتے ہیں یہ جو مسئلہ ہے نا اصل میں یہ موسیٰ اور اس کی قوم کی وجہ سے ہمیں یہ نقصان ہوا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ بدشگونی، یہ برائی تمہاری وجہ سے ہی ہے، الا انما طائرهم عند اللہ، تم بدبخت ہو اللہ کے نزدیک، اور اللہ تمہیں جھنجھوڑتا ہے کہ کاش تم بدبختی کے کاموں سے باز آ جاؤ، لوٹ کے پلٹ کے آ جاؤ اللہ کی طرف سے۔ یہ موسیٰ کی وجہ سے نہیں ہے، یہ اس کی قوم کی وجہ سے نہیں ہے، یہ نحوست تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے ہے، تمہارے خبث باطن کی وجہ سے ہے، جو تم کہتے ہو انا ربکم الاعلی وهذه الانہار تجری من تحتی، تم کہتے ہو کہ میں رب ہوں، تم رب کے مقابلے میں اپنے آپ کو رب بنائے بیٹھے ہو، تم دعوے کرتے ہو کہ میرے گھر کے نیچے سے نہریں جاری ہے، تم کہتے ہو ام انا خیر من هذا الذی هو مہین، لوگوں بتاؤ موسیٰ صحیح ہے کہ میں صحیح ہوں، اس کو تو بات کرنا نہیں آتی اور میں کیسی بات کرتا ہوں، یہ تانے تو تم دیتے ہو، یہ موسیٰ کی وجہ سے عذاب نہیں ہے، یہ تمہاری نحوست جو ہے تمہارے اعمال باطلہ کی وجہ سے آئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس لیے کہا کرتے تھے تضر الطیرہ لا تضر الطیرہ الا من تطیر، بدشگونی لینے والا اس کی تکلیف کس کو پہنچتی ہے؟ جو بدشگونی پر ایمان رکھتا ہے، جو بدشگونی لیتا ہے۔ حالات کیا ہیں جاہلیت میں بھی اور آج بھی لوگ کیا کرتے ہیں؟ لوگ سمجھتے تھے کہ اگر گھر سے نکلیں تو کوئی کانا آدمی مل گیا تو کام ٹھیک نہیں ہوگا۔ ایک وقت کا بادشاہ گھر سے نکلا، آگے سے کانا شخص نظر آیا، کہتا ہے اس کو جیل میں بند کر دو۔ وہ آزاد ہوا، پوچھا یہ تم نے کیا کیا؟ کہتا میں گھر سے نکلا تو میں نے بدشگونی محسوس کی تو اس لیے میں نے آپ کو جیل میں بند کروا دی۔ کہا یہ بتاؤ میں جب بھی گھر سے نکلتا تھا تو مجھے خیر ملتی تھی، جب آپ نظر آئے تو آپ نے مجھے بند کر دیا، بدشگونی میرے میں ہے کہ تیرے میں ہے؟ شرمندہ ہو۔